5 دنوں تک اس 13 سالہ پھول جیسی بچی کو شہر کے مختلف غیر قانونی ہوٹلوں کے اندھیرے کمروں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ 30 سے زائد وحشی درندوں نے باری باری اس معصوم کلی کو اپنے پیروں تلے مسلا۔ وہ معصوم جب بھی درد سے بے حال ہو کر چلاتی، یہ ظالم اس کے حلق میں زبردستی شراب انڈیل دیتے تھے تاکہ اس کی سسکیاں دب جائیں اور وہ بے ہوش ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، ای ٹی وی اردو کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا نے امریکہ کے بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کا کیس دیکھا تھا، جہاں بااثر لوگ معصوم بچوں کے جنسی استحصال کا نیٹ ورک چلاتے تھے۔ لیکن آج بھارت کے صوبے راجستھان میں ایک ایسی ہولناک ایپسٹین فائل کھل چکی ہے جس نے مودی سرکار کی ڈیجیٹل انڈیا اور بیٹی بچاؤ کے تمام دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ایک 13 سالہ معصوم بچی اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں اس نے ایک رکشے والے سے لفٹ لی، لیکن وہ رکشے والا کوئی عام ڈرائیور نہیں بلکہ انسانی روپ میں ایک بھیڑیا، ایک تھا، جس نے اس معصوم بچی کو محض چند ہزار روپوں کے عوض ایک مقامی ہوٹل کے مالک کو بیچ دیا۔ یہاں سے اس معصوم کی زندگی کا وہ سیاہ باب شروع ہوا جس کی ہولناکی عام انسان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق اگلے 5 دنوں تک، جی ہاں ناظرین، 5 دنوں تک اس 13 سالہ پھول جیسی بچی کو شہر کے مختلف غیر قانونی ہوٹلوں کے اندھیرے کمروں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ 5 دن، جہاں ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 30 سے زائد وحشی درندوں نے باری باری اس معصوم کلی کو اپنے پیروں تلے مسلا۔ ذرا تصور کیجئے اس ہولناکی کا۔ اس درندگی کی انتہا یہ تھی کہ جب وہ معصوم بچی تڑپتی تھی، جب وہ درد کی شدت سے چیختی تھی، روتی تھی اور اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی ماں کو پکارتی ہوگی، تو ان بھیڑیوں کا دل نہیں پگھلتا تھا۔ وہ معصوم جب بھی درد سے بے حال ہو کر چلاتی، یہ ظالم اس کے حلق میں زبردستی شراب انڈیل دیتے تھے تاکہ اس کی سسکیاں دب جائیں اور وہ بے ہوش ہو جائے، اور ان کا یہ کالا گھنونا دھندا بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک بچی کا ریپ نہیں، یہ مودی راج میں انسانیت کا قتل عام ہے، اور وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھارت میں کوئی پہلا واقعہ ہے تو آپ غلط ہیں۔ یہ مودی حکومت کا وہ سٹرکچرل فیریل ہے جو سالہ سال سے جاری ہے۔ یاد کیجئے کولکتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج ہاسپٹل کا وہ کیس، جہاں ہسپتال کے اندر ڈیوٹی پر موجود ایک لیڈی ڈاکٹر کا بے دردی سے ریپ اور مرڈر کر دیا گیا۔ اس کیس نے پورے ملک کے ڈاکٹروں کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا تھا، اور ابھی حال ہی میں ایک اور ایسا ہی وحشیانہ واقعہ سامنے آیا جہاں درندوں نے زیادتی کے دوران وحشت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے مظلومہ کی ہڈیاں تک توڑ دی۔ چاہے وہ 2012 کا نربھیا کیس ہو یا ہسپتال کے اندر ڈاکٹر کا زیادتی کا شکار ہونا، مودی راج میں نہ سڑکیں محفوظ ہیں، نہ ہسپتال، اور نہ ہی معصوم بچیاں۔ آج سری گنگا نگر میں بھی یہی ہوا۔ ایک ایسا ضلع جو کوئی بڑا سیاحتی مرکز نہیں ہے، وہاں پولیس کے ناک کے نیچے 150 سے زائد غیر قانونی ہوٹل چل رہے تھے جہاں معصوم بچوں کا گوشت بیچا جا رہا تھا۔ مودی حکومت کا پورا سسٹم اس وقت جاگا جب سوشل میڈیا پر پبلک آؤٹریج ہوا اور عالمی سطح پر تھو تھو ہونے لگی۔ عوام کا غصہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب پولیس نے گرفتار ملزمان کو عدالت لے جانے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا۔ بپھرے ہوئے شہریوں نے قانون کا انتظار کیے بغیر ان درندوں پر دھاوا بول دیا، ان پر جوتے اور تھپڑ برسائے اور سرعام ان کی ایسی خاطر تواضع کی کہ پولیس کو انہیں بچانے کے لیے پسینہ آ گیا۔ یہ عوامی رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی عوام کو مودی کے سست، نااہل اور کرپٹ عدالتی نظام پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ راجستھان کا یہ کیس صرف ایک جرم نہیں بلکہ مودی حکومت کی ناکامی کا وہ اشتہار ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان 30 درندوں کو فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یا ہمیشہ کی طرح اس ایپسٹین فائل کو بھی سیاسی مصلحتوں کی نظر کر دیا جائے گا؟ اس پورے واقعے اور مودی سرکار کی نااہلی پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔